اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہندو، عیسائی، سکھ سمیت تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا اور واضح کیا کہ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا اور کہا کہ یہ ملک ہم سب کا سانجھا ہے اور یہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اوم تیش قائد اعظم پر قومی خراج عقیدت۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے اوم پیدائش پر صدر آصف علی زرداری نے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قائد اعظم نے نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ سامراجی قوتوں کو بھی شکست دی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی، جبکہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر پرچم کشائی بھی کی گئی۔ کرسمس تقریبات میں عسکری قیادت کی شرکت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریبات میں شرکت کر کے مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق انہوں نے قائد اعظم کے ویژن، مذہبی رواداری، مساوی مواقع اور آئین میں درج اقدار کو اجاگر کیا اور قومی ترقی و سلامتی میں مسیحیوں کی خدمات کو سراہا۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور باہمی احترام پر زور دیا گیا۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم کے ویژن سے عزم نو۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابا سدھو نے بھی قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان قائد اعظم کے جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے غیر متزلزل وابستگی رکھتی ہے، جبکہ ان کی مثالی قیادت آج بھی قومی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مشل رہا ہے۔ اوم پیدائش پر نیا قومی نغمہ بھی جاری کیا گیا۔ پنجاب میں اقلیت دوست پالیسیوں کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگر کوئی اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا تو ریاست پوری قوت سے مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے مائنورٹی کارڈز تقسیم کیے اور کہا کہ پنجاب میں اقلیتوں کا تحفظ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہاؤسنگ اسکیموں میں بڑی تعداد میں اقلیتوں کو گھر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بھارت میں مسلم خاتون ڈاکٹر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت بھی کی۔ پیپلز پارٹی کا صحت کے شعبے پر دعویٰ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ میں صحت کا نظام بدل چکا ہے اور خیرہ پور گنبد جیسے اسپتالوں کی سہولیات بڑے شہروں سے بہتر ہے۔ کراچی میں انڈس اسپتال کی نئی عمارت کے افتتاح پر انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمام مذاہب بیماروں اور مجبوروں کی مدد کا درس دیتے ہیں۔ بھارت میں کرسمس پر انتہا پسندی کے واقعات۔ بھارت میں کرسمس کے موقع پر ہندو انتہا پسندوں کے تشدد اور ہراسانی کے واقعات سامنے آئے۔ رائے پور میں کرسمس سجاوٹ کی توڑ پھوڑ کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، جبکہ آسام میں بجرنگ دل کے عناصر نے سجاوٹ کو آگ لگا دی۔ ان واقعات نے اقلیتی برادری کے تحفظ پر سوالات کھڑے کر دیے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں کرسمس کے موقع پر انتہا پسندوں کی جانب سے گرجا گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور نعرے بازی کی گئی۔ بعض علاقوں میں گرجا گھروں کے باہر ہنومان چال سے پڑی گئی، جس پر مسیحی برادری میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور مذہبی آزادی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی کرسمس تقریب میں شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں کرسمس کی خصوصی تقریب میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور امن کی شمع روشن کی۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام برادریاں برابر ہیں اور تعلیم، صحت، دفاع، سماجی خدمات اور قومی تعمیر میں مسیحی برادری کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ آن لائن فراڈ میں ملوث منظم گروہ کے خلاف کارروائی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آن لائن اسسمنٹ کے جھانسے سے شہریوں کو لوٹنے والے منظم گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی شہری گرفتار کر لیے۔ حکام کے مطابق ملزمان سے غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج اور ہزاروں انٹرنیشنل سمز برآمد ہوئیں جو سوشل میڈیا اور ٹیلی گرام پر جعلی اکاؤنٹس بنانے میں استعمال ہوتی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع قلات میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کرتے ہوئے 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔
सदर ममलुकत वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को सराहा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी और दी डिप्लोमेट ने अपने तज्जियों में कहा है कि नई अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है, जबकि भारत वाज़े तौर पर पीछे रहा। मज़ामीन में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त का अहम उनसर करार दिया गया। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि पीटीआई ने अपने वादे पूरे नहीं किए और जब मुल्क की बात आती है तो पार्लियामान से बाहर चली जाती है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तवील अरसे से एक जमात की हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए सूबे में सेहत और तरक्याती कामों की ज़बूं हाली का जिक्र किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दुश्मन की साजिश है कि हमें लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया जाए, जिसे सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। ज़ियारत में औम कायद की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और बाद में बलोच आ पश्तून। वजीर इत्तलाआत पंजाब उज़्मा बुखारी ने तस्लीम किया कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट को अदालत में मुअस्सिर अंदाज में पेश नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि हुकूमत बड़े बेंच के सामने तमाम हक़ाइक़ रखेगी और तकनीकी निकात पर रहनुमाई की सूरत में उन पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने एशिया कप के दौरान दीगर टीमों के ड्रेसिंग रूम्स में जाकर नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उधर गिलगित बाल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वुमेन क्रिकेटर अलबा अली ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने उनके ख्वाब को हकीकत बनाने का मौका। Trump escalates pressure on Venezuela to disrupt drug trafficking networks. Former President Donald Trump's renewed hardline approach toward Venezuela and its leader Nicolas Maduro is being framed by supporters as a long-overdue national security move to dismantle narco-trafficking networks fueling America's drug crisis. Speaking on U.S. media, retired Navy captain and former Pentagon official Brent Sadler said recent actions, targeting drug smuggling boats, illicit oil trade, and cartel financing, strike at the core business model of transnational cartels that rely on regime protection. Sadler argued the effort also counters malign influence from China, Russia, Iran, and Hezbollah in the Western Hemisphere, calling decades of prior U.S. inaction a strategic failure. While Democrats have criticized the approach as excessive, proponents insist it is necessary to protect Americans from narcotics-related deaths, weaken cartel revenues, and reassert U.S. influence in Latin America by tightening economic and security pressure on hostile regimes. Trump and Melania joined NORAD Santa tracker in Christmas Eve call with children. President Donald Trump and First Lady Melania Trump shared a light-hearted Christmas Eve moment by taking calls from children while participating in the NORAD Santa tracker from Mar-a-Lago. During the call, President Trump spoke with young children from Oklahoma, reassuring them that Santa was on his way and joking about tracking Santa to make sure he was a very good Santa. One child asked for a dollhouse, prompting Trump to say he believed Santa would deliver a beautiful one. The exchange, aired on U.S. television, highlighted the President and First Lady multitasking as they spoke with children and followed Santa's journey around the world, creating a warm and festive moment ahead of Christmas. Deadly nursing home explosion in Pennsylvania under investigation. An investigation is underway after a deadly explosion rocked a nursing home in Pennsylvania, about 25 miles northeast of Philadelphia, with state officials suspecting a gas leak as the likely cause. The blast occurred as a utility crew arrived to investigate a reported gas leak, causing part of the building to collapse, trapping residents and staff amid flames and debris. First responders from across the region carried out dramatic rescues, pulling people to safety even as a second explosion added to the chaos. More than 20 people were taken to nearby hospitals with injuries, and at least 2 fatalities have been confirmed. Pennsylvania Governor Josh Shapiro said early findings point to a gas leak, while officials noted the facility was under new management and had recently been inspected by the state health department.